اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبارکہ آیت نمبر 84 ہے اور 85 آیت نمبر جو ہے آپ کے سامنے انشاءاللہ تلاوت کروں گا۔ تو اس سے پہلے پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ کی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیماں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ تم اچھی اور بہترین بات کہو گے۔ اور اس کے بعد ہم نے کہا تھا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تم ان کے ساتھ نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، لیکن وہ سارے کے سارے پھر گئے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے ایک اور وعدہ لیا تھا، اس وعدے کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے میثاقکم، ہم نے وعدہ لیا۔ وعدہ یہاں پر لفظ بنی اسرائیل نہیں آیا، جیسا کہ پیچھے بنی اسرائیل آیا تھا، تو اس سے مراد دو طرح کے ہیں، یا تو بنی اسرائیل ہیں تو یا پھر جو ہیں وہ آقا علیہ السلام کی دور اقدس میں رہنے والے اس وقت کے وہ لوگ تھے، یہود و نصارہ تھے۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس سے مراد پچھلی قومیں تھیں جو بنی اسرائیل گزر گئیں، مگر جو ہے کچھ مفسرین نے، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے اور دیگر تفسیر کبیر والوں نے یہ نقل کیا ہے کہ اس سے مراد مدینہ طیبہ اور مکہ المکرمہ کے وہ یہودی اور نصارہ مراد ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب یہودی اور عیسائی جو مکے اور مدینہ کے ارد گرد رہتے تھے ان سے وعدہ لیا گیا، عہد لیا گیا، کیا لا تسفکون دماءکم، کہ ولا تخرجون انفسکم، کہ وہ خون نہیں بہائیں گے، وہ قتل نہیں کریں گے، وتخرجون انفسکم، اور گھروں سے نہیں نکالیں گے، من دیارکم، اور ان کو اپنے گھروں سے نہیں نکالیں گے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا یعنی کہ عہد کیا، وعدہ کیا، وانتم تشہدون، اور تم خود ہی اس بات کے گواہ بھی ہو، تمہارے بعض دوست اس بات کے گواہ ہیں۔ ثم انتم، پھر اس کے بعد ہؤلاء تقتلون، یہی ہے تقتلون، وہ جو قتل کرتے تھے، ذبح کرتے تھے، انفسکم، اپنی جانوں کو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم میں سے کچھ ایسے تھے کہ جو ان کو نکالتے تھے ان کے گھروں میں سے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور مدد کرتے تھے ان پر گناہ کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ۔ وَإِن یأتوکم، یہ جب اس کے تفسیر آئے گی تو اسم اور عدوان کا میں اس وقت کروں گا۔ فَأَفَتُؤْمِنُونَ وَإِن یأتوکم، اور اگر ان کے پاس آتا تمہارے پاس اسارا کو قیدی، تفادوہم، تو فدیہ دیتے، ان کا فدیہ دے کر کچھ پیسے مال دے کر ان کو چھڑا لیا جاتا، اور وَهُوَ مُحَرَّمٌ، اور حرام ہے تم پر اخراجہم، کہ ان کو گھروں سے نکالے۔ افتؤمنون، کیا تم بعض کتاب پر یقین رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک، پس یہ جزا ہے جو تم کرتے ہو، ذالک منکم، تمہارے لیے، مگر یہ جزا کیا ہے؟ خزی، رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یردون، تمہیں یعنی کہ لے جایا جائے گا، پھیر دیا جائے گا، تمہیں گھسیٹا جائے گا، الی اشد العذاب، ایک سخت ترین عذاب کی طرف۔ وما اللہ، اور اللہ رب العزت بغافلین، اللہ رب العزت تمہارا غافل نہیں ہے، اما تعملون، جو تم کام کرتے ہو۔ یاد رکھیے گا، وائٹ بورڈ لے آئیے گا کاکا، وائٹ بورڈ لے آئیں۔ اچھا، یاد رکھیے گا کہ اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے، ایک بڑا بہترین ایک واقعہ ہے جس کی وجہ سے یہ دو آیت کریمہ نازل ہوئی۔ مکہ المکرمہ میں اور مدینہ المنورہ میں دو قبیلے آباد تھے۔ کتنے آباد تھے؟ دو قبیلے آباد تھے۔ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک قبیلہ یہودیوں کے قبیلے تھے، ایک عیسائیوں کے قبیلے تھے۔ ایک قبیلے کا نام تھا اوس اور خزرج، دوسرے کا نام تھا بنی قریظہ۔ تو یہ دو قبیلے تھے، ایک کا نام تھا اوس اور خزرج۔ یہ جو دو تھے نا، اوس اور خزرج،
یہ قبیلے مکہ المکرمہ میں رہتے تھے. کہاں رہتے تھے؟ اور مدینہ المنورہ کے جو قبیلے تھے ان کا نام تھا جی مدینہ المنورہ میں بنو قریظہ، بنو قریظہ رہتے تھے، اور اس کے ساتھ بنو کہ یہ کن کا بنتا ہے، قاف یہ نون قاف الف کا عین، بعضوں نے مختلف نام لکھے ہیں. تو اسی انداز یہ بہرحال ان کا ایک یہ نام تھا، بعضوں نے اور بھی نام لکھا ہے وہ اب میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن قبیلے یہی تھے، ان کے نام یہی تھے. اچھا یہ 4 قبیلے بنتے ہیں. کتنے بنتے ہیں جی؟ اچھا ان کے درمیان کیا تھا کہ یہ جو تھا یہ اوس قبیلہ، یہ حامی تھا، تھوڑا سا آگے آ جائیں، یہ حامی تھا ان لوگوں کا، بنو کنکا کا، ٹھیک ہے. اور یہ قبیلہ جو خزرج تھا یہ حامی تھا ان کا. رہتے قریب قریب تھے، اوس اور خزرج رہتے قریب قریب تھے، مگر ایک قبیلہ مکے میں دوسرے قبیلوں کو ڈیفینڈ کرتا تھا، اور دوسرا قبیلہ مکے میں مدینے والوں کو دوسروں کو ڈیفینڈ کرتا تھا. یعنی کہ آپس میں ان کی نہیں بنتی تھی، نہ ہی ان کی آپس میں بنتی تھی. آپس میں ایک دوسرے کے ویری تھے، اور جو ہے دور دراز جا کے اپنے رشتہ داریاں اپنے تعلقات پالتے تھے. سمجھ آ رہے ہیں؟ اس کی اور میں مثال سوکھی جی کر دیا کہ یہ بھی 2 بھائی تھے، اوس اور خزرج، بنو قریظہ اور بنو کنکا بھی یہ بھی 2 بھائی تھے. یہ جو 2 بھائی تھے، بھائیوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی، ان بھائیوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی. یہ جو بھائی تھا جس کا نام اوس تھا، کیا تھا؟ اوس تھا، یہ اس کا حامی تھا، یہ خیر خواہ تھا دوسروں کا. یہ جو خیر خواہ تھا یہ ان کا حامی تھے. یہ ایک دوسرے کے حامی تھے، حامی، اور آپس میں ان کی جنگیں چلتی تھی. جنگ چلتی چلتی 1000 سال بھی گزر جائے، جتنا مرضی عرصہ گزر جائے، اتنی ان کے درمیان جنگ چلتی تھی. ایک دفعہ ان کے درمیان اتنی جنگ چلی ان دونوں قبائل کے درمیان کہ ایک جنگ کے اندر 1700 بندے قتل ہوئے تھے. کتنے؟ 1700 لاشیں گری تھیں ان کے لڑائی اور جھگڑے کی وجہ سے. پھر ان کی لڑائی جب چلتی رہتی صدیاں وقت گزر، سال گزر جاتا، 6 ماہ گزر جاتے، ان کی لڑائی چلتی رہتی. اچھا جب یہ ان کے ایسے معاملے تھے تو کریم آقا علیہ السلام نے ان سے ایک معاہدہ کیا کہ تم آپس میں لڑائی نہیں کرو گے، قتل و غارت نہیں کرو گے، اور تم جو ہے وہ کسی کو گھروں سے نہیں نکالو گے. یہ کیا کرتے؟ آتے اور ان کو ان کے گھروں سے نکال دیتے، ان کو ان کے شہروں سے نکال دیتے، یہ ان کو ان کے نکال دیتے. یعنی کہ یہ بستیاں جو ہیں وہ دونوں خالی ہونا شروع ہو گئی تھیں، اور ان میں گھر ایسے موجود تھے بڑے بڑے، لیکن ان میں رہنے والا کوئی نہیں تھا. ان سے کو گھروں سے نکال کے یا تو قتل کر دیتے، یا پھر ان کو دور دراز علاقوں میں ان کو قید کر کے یعنی کہ چھوڑ کے آ جاتے. تو ان کے درمیان معاہدہ کیا گیا کہ تم جو ہے نہ تو قتل کرو گے اور نہ تم اپنے ان کو گھروں سے نکالو گے. اور پھر اس کے بعد اور ان سے یہ بھی معاہدہ کیا گیا کہ جب تم ایسا کرو گے کہ اگر مثال کے طور پر بنو خزرج وہ بنو قریظہ کا کوئی آدمی گرفتار کر لیتا ہے تو اس کو فدیہ دے کے آزاد کرے گا، یعنی کہ پیسے لے لے گا اس کو آزاد کرو گے. اور اسی طریقے سے یہ اگر کوئی کر لیتے ان کا یعنی کہ اب مخالفین گروہ کا تو وہ پیسے دے کر آزاد کریں گے. سمجھ آ رہی ہے جی؟ مثال کے طور پر اگر نون لیگ جو ہے، میں کہ چلو مثال سمجھانے کے لیے دے دیتا ہوں، نون لیگ اگر پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ گرفتار کر لے، یا نون لیگ پی ٹی آئی کا کوئی کر لے، پی ٹی آئی کا آج کل نہیں بن رہی، اگر یہ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ گرفتار کر لے تو اب پی ٹی آئی والے پیسے دے کر اپنا بندہ چھڑا سکتے ہیں. اسی طریقے سے نون لیگ والے ہیں، ان کا اگر کوئی گرفتار ہو جائے تو وہ بھی پیسے دے کے چھڑا سکتے ہیں. یہ ان کے درمیان 3 معاہدے ہوئے تھے. کتنے؟ بولیے کتنے؟ 3 معاہدے ہوئے تھے. پہلا کون سا تھا؟ قتل نہیں کریں گے، جانوں سے قتل نہیں کریں گے. دوسرا گھروں سے نہیں نکالیں گے. تیسرا اگر کوئی قید ہو جائے تو فدیہ دے کے آزاد کر دیے جائے. اچھا انہوں نے کیا کیا؟ اب انہوں نے کیا کہ انہوں نے سارا کچھ کیا. پہلی آیا ہے مبارکہ میں 84 نمبر آیا ہے مبارکہ میں یہ ہے
کہ انہوں نے سارا کچھ کیا، ان سے وعدہ جو کیا گیا تھا، لا تسفکون دماءکم، خون نہیں بہائیں گے، ولا تخرجون انفسکم، گھروں سے نہیں نکالو گے، ثم اقررتم، پھر انہوں نے اقرار کیا یعنی کہ بات کی، وانتم تشہدون، اور گواہ تھے۔ یاد رکھیے گا زبان کا اقرار، جو بندہ زبان سے بات کر کے پھر جاتا ہے اس میں بندگی نہیں ہوتی، وہ بندہ نہیں ہوتا، جو بندہ ہوتا ہے وہ زبان کر کے پھرتا نہیں ہے۔ یہ مشرکین کا طریقہ ہے کہ کوئی بھی کسی کو زبان دے کے کوئی بات کر کے تو اس سے پھر جانا۔ جب یہ وعدہ کر چکے، ثم انتم، پھر وہ تم ہی ہو، ہاؤلائی ہوتا ہے یعنی کہ کسی کو زیر کرنے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، یہی ہو نا تم، تمہارا حال یہی ہے۔ کیا حال ہے؟ تم پہلا وعدہ تم نے توڑا، کون سا وعدہ؟ قتل کرنے کا، اور دوسرا وعدہ بھی تم نے توڑا گھروں سے نکالنے کا، اور تم کیا کرتے ہو؟ ایک دوسرے کی برائی میں مدد کرتے ہو۔ یہ جو میں نے سمجھا دیا، کیا کرتے ہو؟ ایک دوسرے کی برائی میں مدد کرتے ہو، مثال کے، اور یاد رکھیے گا برے کاموں میں مدد کرنے والا بھی برا ہوتا ہے، برے کام میں مدد کرنے والا بھی، گانے سٹیٹس پر لگانے والا بھی اتنا ہی برا ہے جتنا گانے گانے والا ہے، بے حیائی کو فروغ دینے والا بھی اتنا ہی برا ہے جتنا بے حیائی کرنے والا ہے۔ ہم یہ جو شیئر کرتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر یا دیگر سوشل میڈیا کی یعنی کہ تمام پلیٹ فارم کے اوپر، یہ جو ہم شیئر کرتے ہیں، جس نے یہ برائی ایجاد کی اس کو بھی اتنا جرم ملے گا، اور کل قیامت والے دن ہمیں بھی اس کو بھی اتنی سزا ملے گی جو برائی کو فروغ دیتا ہے، جو برائی کے ساتھ تعاون کرتا ہے کسی بھی حوالے سے۔ اور اسی طریقے سے اس کے دوسرے رخ لے لیجئے کہ جو بندہ اچھی بات کہتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، تو وہ اچھی بات کرنے والے کو بھی اتنا اجر ملتا ہے، اور پیچھے سے اچھی بات جس نے کی ہوتی ہے اس کو بھی اتنا اجر ملتا ہے۔ یہ دونوں کا اجر برابر ہوتا ہے، جو نیکی کے اندر تعاون کرنے والے کے اجر بھی برابر، برائی میں بھی تعاون کرنے والے کی سزا بھی برابر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ یہ تم ہی تھے، کیا کرتے تھے؟ بالاسم والعدوان، کہ تم جو ہے وہ ظاہر کرتے تھے، مدد کرتے تھے ان کی اسم کے اندر، گناہوں کے اندر، عدوان دشمنی، عدو کہتے ہیں دشمن کو، تو یہاں سے دشمنی میں بھی مدد کرتے تھے یا ظلم میں مدد کرتے تھے، مختلف معنوں میں اس کو لیا جاتا ہے۔ اور پھر کیا کرتے؟ ہاں، دو کام انہوں نے منع کیے، اب تیسرا کام کیا تھا کہ وہ قیدیوں کو کیا کریں؟ ہولی بولو، باہر سن نہ لین یار، توپ نکلنے لگی ہے۔ اور قیدیوں کو کیا کریں گے؟ فدیہ دے کر آزاد کرا لیں گے۔ اب وہ دو کام اپنے چھوڑ دیتے تھے، یعنی کہ قتل بھی کرتے، گھروں سے بھی نکالتے، تیسرے کام کے اوپر جو ان کے فائدے کا تھا کہ وہ فدیہ دے کر ان کو آزاد کر لیتے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محرم، یہ تمہارے لیے حرام ہے، تو کیا علیکم اخراجہم، کہ تم ان گھروں سے نکالو۔ اور فرمایا کہ کیا تم ایسے لوگ ہو کہ بعض چیزوں کو مان لیتے ہو اور بعض کو انکار کر دیتے ہو، یعنی کہ جیڑی گل دل نو لگی اس تے عمل کر لیا، تو جیڑی گل دل نو لان لگی ان تے عمل۔ انسان ہمیشہ اپنے دل کی مانتا ہے، مسئلہ ہو، ٹکسلا ہو، کوئی بھی بات ہو، ہمارے یعنی کہ وہ بات ہمیں پسند ہوتی ہے جو ہمارے دل کو لگے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دین بھی ہمارے دل کا ہونا چاہیے، حتیٰ کہ میں مثال دے دیتا ہوں، ہم نے کھڑے ہونا ہے نا، تو اب جن کو میں نے سنانی تھی وہ چلے گئے، بہرحال تسی سن لو۔ تو اب جب ہم نے کھڑے ہونا ہے تو کھڑے بھی ہم نے ویسے ہونا جیسے ہمارے دل کو لگے، یہ نہیں کہ جناب وہ شریعت ہمیں ایسے کہتی ہے کہ جناب ساتھ ساتھ ہو کے کھڑے ہوں، اپنے پاؤں کا خیال رکھیں، اپنی کھڑے ہونے کا خیال رکھیں۔ یہ میں ایک مثال تھی۔ اسی طریقے سے کوئی بھی چیز ہے دین کا، کسی بھی معاملے کے اندر ہم نے اللہ کے گھر کا کوئی کام ہی کرنا ہے، ہم نے تب کرنا ہے جب ہمارے دل کرے گا، یعنی کہ ہر چیز ہم نے دل کے مطابق، دل کے فیصلے کے مطابق، یعنی کہ دل میں اپنے سپریم کورٹ جج بٹھا رکھا ہے، اس نے جو کہنا ہے وہی دین ہے، جو اس کے خلاف ہے وہ ہمارے لیے دین نہیں ہے۔ یہی طریقہ ان لوگوں کا تھا، کیا کہتے تھے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون بعض، بعض یعنی کہ بعض چیزوں پر یقین رکھتے تھے اور بعض کا انکار کرتے تھے۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، کیا یہی ہے تمہارا، یہ سوالیہ نشان ہے، کیا یہی ہے تمہارے لیے جزا کہ تم یہ کام کرتے ہو؟ یاد رکھو تمہاری جزا دنیا اور آخرت میں کیا ہے؟ خزیٌ، تمہاری جزا دنیا میں رسوا ہونا ہے۔ رسوائی مختلف انداز میں ہوتی ہے۔ دیکھیے یہود و نصارہ آج بھی مغلوب ہیں، رسوائی آزادی کا چھن جانا بھی ہوتا ہے،
رسوائی حق بات کے لیے زبان کو نہ کھولنا یہ بھی رسوائی ہوتا ہے، حق بات کا ساتھ نہ دینا یہ بھی رسوائی ہوتا ہے، مختلف انداز میں حق والوں کے ساتھ کھڑے نہ ہونا یہ بھی رسوائی ہوتا ہے، اللہ کے حضور ایمان نہ ملنا یہ بھی رسوائی ہوتا ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ نام جناب کہ پیسہ مل گیا تو میں رسوا ہونے سے بچ گیا، بعض اوقات اللہ رب العزت پیسہ دے کے بھی بندے کو رسوا کرتا ہے، بعض اوقات پیسہ لے کے بھی رسوا کرتا ہے، اولاد دے کے بھی رسوا کرتا ہے، اولاد لے کے بھی رسوا کرتا ہے، کوٹھی اور کاریں اور بنگلے دے کر بھی رسوا کرتا ہے، چھین کر بھی رسوا کرتا ہے۔ وہ مختلف انداز ہوتے ہیں، مختلف انداز ہوتے ہیں۔ اس کی مثال آپ کے حالیہ، میں تو کہتا ہوں کہ یہ آیت مبارکہ پوری فٹ ہوتی ہے ہمارے سیاستدانوں کے اوپر۔ بعض اوقات بندے کو چلو کوئی نہیں کاٹ بھی لیں گے تو خیر ہے، بعض اوقات بندے کو جناب وہ لندن میں فلیٹ دے کے باہر رکھ کے بھی رسوا کرتا ہے، تو بعض اوقات یہاں بلا کر بھی رسوا کرتا ہے، بعض اوقات یہاں بلا کر بھی رسوا کرتا ہے، وہاں بھی رسوا کرتا ہے، بعض اوقات اقتدار دے کے بھی رسوا کرتا ہے، تو بعض اوقات جو ہے وہ یہاں پر گولیاں کھلا کر بھی رسوا کرتا ہے۔ مگر جسے عزت دینا چاہتا ہے اللہ رب العزت اسے پھر ہر دور میں علم کا جھنڈا بلند کرنے والا بنا دیتا ہے، ہر دور میں قائد بنا دیتا ہے، ہر دور میں اس کی عزت دلوں میں مزید گامزن فرما دیتا ہے۔ میں بغیر کسی اختلاف کے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اگر آج جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کو ایک پلڑے میں رکھیے، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو رکھیے، ان کی سیاست جس انداز، آج بھی ان کا نام زندہ، لوگ ان کے ہیں، ان کے محبت والے ہیں، آج بھی ان کو ذکر ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کو اللہ رب العزت نے عزتیں عطا فرمائی ہیں، اور جن کو رسوا کیا ہے ان کے بھی آپ کے سامنے حالات و واقعات ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا ان کو عذاب ہم دیں گے دنیا میں، رسوا کریں گے، ذلیل کریں گے، ان کو تبائیں گے، تڑپائیں گے مختلف انداز میں، اور موت کے لمحات تک تڑپائیں گے۔ کون کن لوگوں کو؟ جنہوں نے 3 وعدے پورے نہیں کیے تھے۔ کتنے؟ 3۔ ایسا بولے نا کتنے؟ 3 وعدے۔ پہلے قتل کرنا، گھروں سے نکالنا۔ ساڑھے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہماری اگر کسی سے لڑائی ہو جائے، ہمارے کرائے پر کوئی بیٹھا ہے اس سے لڑائی ہو جائے تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں ہم؟ نکل جائے، منٹ لا۔ کیوں نہیں ڈاکٹر صاحب کی کہتے ہیں؟ منٹ لا، بس تیرے پاس اتنے دن ہیں جناب، تو مکان خالی کر، کیونکہ ہم مالک بن جاتے ہیں، حالانکہ وہ اصل مالک کون ہے؟ اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن سب سے بڑا تاج اس کو دیا جائے گا کہ جو کسی غریب مظلوم کو اس کے وقت میں مہلت دے گا، کسی مقروض کو مہلت دے گا کہ یار تو نے اتنے دن میرا یہ کرنا تھا تو نہیں کر سکا، ہاں واقع ہو، مجبور ہو، یعنی کہ وہ کی ہوئے نا، مجبور ہوئے عادی نہ ہوئے، یعنی کہ وہ پیسے لے کے بس جی ہوں میں مجھے مہلت دی جائے۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ ظالم سے بھی مدد کرنی ہے، مظلوم سے بھی مدد کرنی، اور مجبور جو آپ کو پتہ ہے کہ حقیقی واقعی مجبور ہے کہ یار اس ماہ کا اس کے پاس کرایہ نہیں ہے، مکان کا کرایہ نہیں دے پا رہا، حالات سنگین ہیں، تو کوئی بات نہیں، قدم مہینے سے چھوڑ بھی دیتا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال ان کو تھوڑی سی مہلت دینا یہ بھی سنت مصطفیٰ اور حکم مصطفیٰ ہے۔ تو بہرحال ان سے کہا گیا کہ ہم تمہیں دنیا میں رسوا کریں گے۔ پہلی بات وہ قتل کرتے تھے، گھروں سے نکالتے تھے، اور بعض چیزوں کو وہ مان لیتے تھے، بعض کا انکار کر دیتے تھے۔ یہ سارے ان کے عیب گنانے کے بعد ان کی دنیاوی، اچھا پھر جب انسان دنیا میں عذاب لے چکا ہوتا ہے تو چاہیے تو آخرت میں ان کو عذاب نہ ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا یردون الی شد العذاب، ان کو عذاب کی طرف پھیرا جائے گا۔ وہ کہیں گے، پھیرنا ہوتا ہے سختی سے، یعنی کہ توڑوں پھاڑ کے ان کو عذاب کی طرف لے جایا جائے گا یوم القیامہ، اس دن جب قیامت آ جائے گی، یعنی کہ سب کے سامنے۔ یہ نہیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت فرما سکتا تھا یردون الی شد العذاب، ان کو عذاب کی طرف پھیرا جائے گا، فرمایا یوم القیامہ، ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی کہ ہم اسے گھسیٹ کے عذاب کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، ان کو گریبان سے پکڑ کے گلوں میں رسیاں ڈال کے انہوں نے جہنم کی طرف دھکیل کے رہ جا رہے ہیں۔ کن لوگوں کو؟ جنہوں نے پیچھے کرتوت کیے تھے، یہ سارے کرتوت۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا اب اپنی شان دیکھیے مالک کی، فرمایا وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے تمہارا مولا، تم اپنے رب کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ پہلے نہیں کیا، پہلے انکار کیا، فرمایا نہیں لوگوں تمہارا مولا نہیں ہے،
تمہارا خدا نہیں ہے بغافلین تمہارے عمل سے غافل۔ اچھا یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ نہیں کہا کہ تمہارا مولا تمہارے عملوں کو دیکھتا نہیں ہے، بھولتا نہیں ہے، یاد رکھ، نہیں، فرمایا غافل نہیں ہے۔ غافل اس کو کہتے ہیں، ہلکی سی بھی مثال کے طور پر یہ ڈرائیور ہوتا ہے نا، گاڑی چلا رہا ہوتا ہے تو ہلکی سی ادھر دیکھے تو وہ غفلت ہو گئی تھی، وہاں پر غفلت جو ہوتی ہے وہ غلطی سے بھی ہلکی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے غفلت ہوتی ہے نمازوں میں، غفلت ہونا، آگے پیچھے پڑھ لینا۔ پھر غلطی کیا ہوتی ہے کہ نمازوں کو چھوڑ دینا، غلطی اس سے بڑا جرم ہوتا ہے۔ یعنی کہ غفلت چھوٹا، غلطی اس سے بڑا، پھر گناہ اس سے بڑا، کفر اس سے بڑا، یہ تمام چیزیں پھر مراتب اس کے چلتے جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارا مولا غافل بھی نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے، ایک ساعت کے لیے تم سے غافل تمہاری سبحان اللہ سے بھی غافل نہیں ہے۔ اما تعملون جو تم کرتے ہو، یار جب بندے کو یہ یقین پیدا ہو جائے کہ میرا مولا میرے کسی بھی عمل سے غافل نہیں ہے تو بندہ ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھاتا ہے۔ اگر کسی کو پتہ چلے کہ یہاں پر مجھ کے اوپر کیمرہ لگا ہے، وہ کیمرہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے نوٹ کیا جا رہا ہے، تو انسان ذرا تصور کیجئے انسان کس حال میں زندگی گزارتا ہے، وہاں سے کیسے گزرتا ہے، وہاں پر کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں دیکھ لوں کیمرہ لگا ہے تو کیمرے کے سامنے بولنا، اپنی آواز میں ریکارڈنگ کرنا وہ اور ہوتا ہے، بندہ تنہائی میں چلا جاتا ہے وہ اور ہو، تو یہ منافقت پن ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ مولا نے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ تمہارے عمل سے غافل نہیں ہے۔ تم تنہائی میں ہو، مجلس میں ہو، تم نماز کے وقت میں اپنے کاروبار میں ہو یا اللہ کے گھر میں ہو، حی علی الصلاۃ کی آوازیں سن کے تم مسجد کی طرف آ رہے ہو یا اپنے گھر میں بیٹھے گپ شپ لگا رہے ہو، تم جہاں کہیں بھی ہو، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اللہ تمہارے عمل سے غافل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت عمل پیرا